وسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ آج سے قبل ہم نے ان لوگوں کے بارے میں پڑھا ہے، ان کے حالات پڑھے ہیں جو قبل از اسلام جہالت اور گمراہی کی تاریکیوں میں بھٹک رہے تھے، اور ان میں سے بہت سے لوگ ایسے تھے جو اپنے دور میں بڑے دانشور سمجھے جاتے تھے، علم و فلسفہ کی بلندیوں پر فائز تھے، لیکن اپنے علم و فلسفہ اور دانش اور علمی کمالات کے باوجود وہ لوگ بھی جہالت اور گمراہی کی تاریکیوں میں مبتلا تھے۔ اور ان کے حالات میں سے کافی سارے لوگوں کے حالات آپ نے سنے۔ عرب کے حالات کے حوالے سے قبلہ ڈاکٹر نعیم الدین الازہری صاحب آپ کو آگاہ فرمائیں گے۔ دیگر بہت سی مملکتوں اور سلطنتوں کے حالات آپ نے سماعت فرما لیے ہیں، اور آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ وہ لوگ کس قدر گمراہی اور جہالت کی تاریکیوں میں بھٹک رہے تھے۔ اور آج ہم ان عظیم لوگوں کا تذکرہ پڑھیں گے جو اگرچہ قبل از اسلام ہی تھے، لیکن ان میں نور محمدی جلوہ گر تھا، اور اللہ رب العالمین نے انہیں اس عظیم امانت کا امین بنایا تھا، یعنی حضور نبی کریم علیہ السلام کے آباء و اجداد۔ یہ وہ عظیم اور قابل احترام لوگ ہیں جو اگرچہ قبل از اسلام ہوئے ہیں اور اسی جہالت کے دور میں ہوئے ہیں، لیکن حضور نبی کریم علیہ السلام کے نور کے امین ہونے کی وجہ سے یہ اپنے دور کے بڑے معزز محترم علم و دانش کے منبع و مرکز اور انتہائی خوبصورت انسان ہوئے ہیں۔ اور حضور علیہ السلام کے آباء و اجداد کا ذکر کرتے ہوئے یہ بات ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے جو اپنا شجرہ نسب بیان فرمایا ہے، وہ حضرت عبداللہ اپنے والد گرامی سے لے کر حضرت عدنان تک وہ شجرہ نسب بیان فرمایا ہے۔ اس سے آگے حضرت آدم علیہ السلام تک آپ نے اپنا شجرہ نسب بیان نہیں فرمایا، تو اسی لیے اسی کو زیادہ مستند سمجھا جاتا ہے کہ ان لوگوں کے بارے میں یہ پکی بات ہے کہ یہی حضور علیہ السلام کے آباء و اجداد میں یہ لوگ ہیں۔ حضرت عبداللہ سے لے کر حضرت عدنان تک یہ لوگ یقیناً آپ کے آباء و اجداد میں سے ہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا آپ کے آباء و اجداد میں سے ہونا یہ بالکل یقینی ہے، قرآن پاک سے بھی یہ ثابت ہے۔ تو حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب حضور نبی کریم علیہ السلام کے نسب مبارک کا ذکر کیا ہے تو آپ نے اسے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس کا آغاز کیا ہے، اور آپ نے اس کے لیے بڑا خوبصورت عنوان منتخب کیا ہے، نسب پاک سید الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایک ضمنی بات یہاں پر میں عرض کرتا چلوں کہ عموماً سید الاولاق یا صاحب الاولاق کا لفظ حضور نبی کریم علیہ السلام کے حوالے سے ہمارے دوست احباب سنتے رہتے ہیں، سامعین طلباء و طالبات یہ لفظ سنتے ہیں، کچھ تو اس کے بارے میں آگاہ ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے، اور بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ دراصل ایک حدیث قدسی ہے جو مانن درست ہے، یعنی اگرچہ الفاظ کے اندر اس میں مختلف روایات ملتی ہیں، تو اس میں لولاکا کے الفاظ آتے ہیں کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ نہ ہوتے تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس کائنات کو ہی میں پیدا نہ کرتا، تو لولاکا اس کا مطلب ہے اگر آپ نہ ہوتے۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب فرمایا، اسے حدیث قدسی کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے یہ روایت بیان فرمائی، اور اللہ تعالیٰ سے یہ آپ نے حدیث بیان فرمائی ہے لولاکا، کہ اگر آپ نہ ہوتے۔ تو یہ لولاکا کے الفاظ اسی وہیں سے لیے گئے ہیں، اور آپ کو صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم یا سید الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔
تو جو ضیاء النبی جلد اول کے صفحات ہمارے پیش نظر ہیں وہ 375 سے لے کر 435 تک کے صفحات آج ہمارے پیش نظر ہوں گے، جن میں حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے یہ ذکر خیر شروع ہوتا ہے اور حضرت ہاشم سے پہلے تک یہ ذکر خیر چلا جاتا ہے۔ تو یہ آج ہم اس کا تذکرہ ہمارے پیش نظر رہے گا۔ تو سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو آپ کے بارے میں حضور جلال الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے اسی سے ہم آغاز کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ کا جو نسب ہے یہ علامہ ابن جریر طبری نے لکھا ہے۔ آپ کا نسب نامہ یوں لکھا ہے: ابراہیم بن طارق بن ناحور بن ساروغ بن ارغوا بن فالغ بن عابر بن چالخ بن کینان بن ارفخشز بن سام بن نوح علیہ السلام۔ تو یہ تاریخ طبری کے اندر یہ آپ کا جو نسب نامہ ہے یہ مذکور ہے۔ اس کے بعد آپ کے مقام ولادت کے بارے میں مورخین کا اختلاف ہے کہ آپ کہاں پیدا ہوئے۔ بابل کے وسیع و عریض اور مضبوط سلطنت کا جو بادشاہ تھا وہ اس وقت نمرود تھا آپ کے زمانہ ولادت میں، اور وہاں کی رعایا جو تھی وہ بت پرست تھی، مشرک تھی، اور نمرود اس مذہب کا سرپرست بھی تھا اور خود کو معبود اور الہ بھی کہلواتا تھا اور ان سے اپنی پوجا کرواتا تھا۔ تو ساری کی ساری جو رعایا تھی اور پورے کا پورا ماحول جو تھا وہ شرک میں مبتلا تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے آپ کو وہ ذہنی رسا عطا فرمایا کہ آپ نے جھوٹے معبودوں کا طلسم توڑ دیا اور نور بصیرت سے آپ نے یہ جان لیا کہ جو ڈوب جانے والے سورج چاند ستارے ہیں وہ خدا نہیں ہو سکتے۔ تو اس چیز کا تذکرہ قرآن پاک میں بھی ہے کہ جب آپ نے سورج کو چاند کو چمکتا ہوا دیکھا تو آپ نے فرمایا یہ میرا رب ہو سکتا ہے، جب ڈوب گیا تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، ڈوبنے والوں کو میں پسند نہیں کرتا۔ اسی طرح جب سورج کو دیکھا تو آپ نے فرمایا یہ میرا رب ہے، یہ تو بہت بڑا ہے۔ تو پھر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا یہ میرا رب نہیں ہو سکتا۔ تو قرآن پاک میں بھی اس چیز کا تذکرہ موجود ہے۔ تو جو نمرود تھا وہ خود کو خدا کہلواتا تھا اور لوگ اس کے پاس جاتے تھے اور وہ اس کو سجدہ کرتے، اس کی پوجا کرتے اور وہ انہیں کچھ نہ کچھ دے دیتا تھا۔ ایک روز حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی نمرود کے دربار میں تشریف لے گئے جو ابھی نوخیز جوان تھے۔ آپ کا نمرود سے وہ مشہور مکالمہ ہوا جسے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 258 میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ بھی آپ علماء کرام سے اکثر سنتے رہتے ہیں کہ نمرود کے دربار میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کیا مکالمہ ہوا تھا، اور حضور جلال الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو حالات زندگی لکھے ہیں ان میں سے اکثر جو ہیں وہ ہم عموماً علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں۔ تو بہرحال حضور جلال الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک ترتیب کے ساتھ وہ حالات لکھ دیے ہیں اور ان میں کچھ نئی چیزیں بھی ہیں جو ہمارے سامنے آتی ہیں۔ تو نمرود کے دربار میں جو مکالمہ ہوا وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 258 میں آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے فرمایا رب الذی یحیی و یمیت، کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ اس نے کہا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، اور پھر آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے۔ تو قرآن پاک کے الفاظ ہیں فَبُہِتَ الَّذِی کَفَرَ، جب آپ نے یہ فرمایا کہ میرا رب تو مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے اور اگر تو رب ہے تو مغرب سے سورج کو طلوع کر کے دکھا، تو وَبُہِتَ الَّذِی کَفَرَ، جس نے کفر کیا تھا وہ مبہوت رہ گیا۔ تو یہ مشہور مکالمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس جابر اور ظالم حکمران اور جو خود کو معبود کہلواتا تھا اس کے سامنے آپ کا ہوا اور اس کا کوئی جواب بن نہ پایا۔ تو بہرحال آپ جب واپس آئے وہاں سے تو اس نے تو کچھ نہیں دیا کیونکہ وہ انہی کو دیتا تھا جو اس کو سجدہ کرتے تھے۔ تو آپ نے اپنی گٹھری کو مٹی سے بھر دیا اور جب آپ نے اس کو گھر میں لا کر رکھ دیا، آپ کی اہلیہ محترمہ نے وہ گٹھری کھولی تو وہ مٹی نہیں تھی، وہ بہترین گندم تھی۔ انہوں نے اس کو پیسا، آٹا بنایا اور اس کی روٹی پکائی۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے آپ کو عزت اور شان عطا فرمائی تھی۔ ایک روز جب آپ کی قوم میلے پر گئی ہوئی تھی تو آپ نے کلہاڑا لے کر ان کے بتوں کا حشر نشر کر دیا، اور اس کی تفصیل سورۃ الانبیاء میں آیت نمبر 59 سے لے کر 65 تک موجود ہے۔ یہ بھی آپ علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں کہ آپ نے کلہاڑا لیا
اور ان کے معبودوں کو کاٹنا شروع کر دیا، کسی کا ناک، کسی کا کان، کسی کا کوئی عضو کاٹ دیا، اور جب وہ واپس آئے وہ برہم ہوئے، اور پھر انہوں نے کہا کہ ابراہیم ایک نوجوان ہے، وہی یہ کر سکتا ہے۔ جب آپ کو بلایا گیا تو آپ نے کہا کہ آپ بتاؤ کہ جو خدا ہیں کیا ان کا کوئی کچھ بگاڑ سکتا ہے؟ تو اگر یہ خدا ہوتے تو اپنا دفاع کر لیتے۔ تو جب یہ آپ نے ان کو سمجھایا تو ان کی سمجھ میں یہ بات تو آ گئی، اور اس کا کوئی جواب ان کے پاس موجود نہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ ساری کارروائی کرنے کے بعد جو حقیقت حال ان کے سامنے رکھی، اصل میں تو انہیں ان سے ہدایت حاصل کرنا چاہیے تھی کہ وہ سمجھ جاتے کہ جو لوگ اگر یہ جو بت ہیں اگر یہ خدا ہوتے تو اپنا دفاع تو کر سکتے کم از کم، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ لیکن نمرود نے اپنی حکومت کو اور اقتدار کو بچانے کے لیے یہ کہا کہ ایک آگ کا الاؤ تیار کیا جائے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈال دیا جائے۔ تو آپ نے توحید پر قائم رہتے ہوئے ہر جو ہے وہ تکلیف کا سامنا کرنا یہ گوارا کر لیا، لیکن آپ راہ حق سے پیچھے نہیں ہٹے۔ اور جب آگ کا الاؤ تیار کر دیا گیا تو اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی خدمات پیش کی، لیکن آپ نے انکار کر دیا۔ اور اسی طرح پھر انہوں نے کہا کہ آپ اپنے رب سے تو عرض کر لیجئے، دعا مانگیے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ میرے حالات کو جانتا ہے، مجھے اس سے عرض کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ آپ کا وہ توکل اور اپنے رب پر بھروسہ تھا کہ جب آپ کو آگ میں پھینکا گیا تو وہ آگ حکم خداوندی سے گلزار بن گئی۔ تو یہ بہت بڑا معجزہ تھا اور آپ کی بہت زیادہ عزت افزائی یہ ہوئی اور لوگوں نے اس کو دیکھا، لیکن اس کے باوجود ان میں سے اکثریت کو جو ہے وہ ہدایت نصیب نہ ہو سکی۔ اس کے بعد آپ کی شادی ہو گئی حضرت سارہ سے، جو کہ سارہ بنت ہاران سے آپ کی شادی ہوئی۔ بعض کو یہ غلط فہمی ہوئی کہ ہاران آپ کا بھائی تھا تو آپ کی شادی اپنی بھتیجی سے کیسے ہو سکتی تھی، لیکن صحیح یہ ہے کہ آپ کے چچا کا نام بھی ہاران تھا اور آپ کی شادی چچا کی بیٹی سے ہوئی تھی۔ تو جو آپ کا چچا تھا اس کا نام ہاران الاکبر تھا، بھائی کا نام بھی ہاران تھا، لیکن آپ کی شادی ہوئی تھی وہ چچا کی بیٹی سے ہوئی تھی۔ آپ نے بابل سے ہجرت کی، یعنی جو وہ شرک کا گڑھ تھا اور جہاں پر نمرود کی حکومت تھی اور اپنے آپ کو معبود وہ کہلواتا تھا، وہاں سے آپ نے پھر ہجرت کی اور پہلی منزل آپ کی حیران کا مقام تھی۔ کچھ دن وہاں پر رہے اور دوسری منزل جو تھی وہ آپ کی مصر تھی۔ وہاں فرعونہ کے پہلے خاندان کا ایک فرعون حکمران تھا، تو جو مصر کے بادشاہ تھے ان کو فرعون کہا جاتا تھا، اس کی جمع فرعونہ آتی ہے۔ تو فرعونہ کے خاندان کا ایک فرعون حکمران تھا، اور اللہ رب العالمین نے حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حسن سیرت کے ساتھ حسن صورت سے بھی نوازا تھا۔ جب اسے بادشاہ کو معلوم ہوا کہ یہ پردیسی ہیں اور ان کے ساتھ ان کی اہلیہ بھی ہیں، تو اس نے آپ کو اپنے دربار میں بلایا اور حضرت سارہ کو آپ سے چھیننا چاہا، لیکن جب آپ نے فرعون نے آپ کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اس کا ہاتھ جو ہے وہ خشک ہو گیا۔ اس نے جب یہ دیکھا تو وہ تائب ہوا اور معذرت کا طالب ہوا، اور حضرت سارہ کی دعا سے اس کا ہاتھ بھی ٹھیک ہو گیا، اور وہ اتنا متاثر ہوا کہ اس نے اپنی کنیز حاجرہ، حضرت حاجرہ، وہ حضرت سارہ کی خدمت میں پیش کی۔ حضرت سارہ نے بطور ہدیہ انہیں حضرت ابراہیم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ تو یہ ساری چیزیں تاریخ طبری سے جلد اول سے منقول ہیں۔ یہاں پر حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک اور بڑا اہم نقطہ بیان فرمایا ہے، وہ یہ ہے کہ مستشرقین نے یہ اعتراض کیا ہے کہ حضرت حاجرہ باندی تھیں، لونڈی تھیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام چونکہ آپ سے پیدا ہوئے ہیں، لہذا وہ یہ بتا کر کہ حضور علیہ السلام کے آباء و اجداد میں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی ہیں، اور آپ تو ایک لونڈی کے بطن سے پیدا ہوئے تھے، تو وہ آپ کے مرتبے کو اور شان کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الروض العنف اور ایک کتاب رحمۃ للعالمین اس کے حوالے سے لکھا ہے کہ آپ وہ باندی اور کنیر اور لونڈی نہ تھیں، بلکہ آپ اس بادشاہ کی بیٹی تھیں۔ تو شاہ مصر وہ جو فرعون تھا اس نے حضرت سارہ کی عظمت کو دیکھا تو ان کی ہیبت اس قدر طاری ہوئی کہ اس نے اپنی اس بیٹی کو بطور خادمہ ان کے ساتھ پیش کر دیا، جانے کے لیے بھیجا اور اسے اپنے لیے فخر سمجھا۔ تو یہ حقیقت حال ہے، اس کے اوپر کافی دلائل موجود ہیں کہ حضرت حاجرہ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ محترمہ ہیں، وہ کہ لونڈی اور باندی نہ تھیں بلکہ بادشاہ کی بیٹی تھی۔
تو حضرت ہاجرہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جب قوم لوط کی تباہی کے لیے فرشتے آئے، آپ کو معلوم ہے کہ قوم لوط کی تباہی کے لیے فرشتے آئے تھے، تو اس وقت حضرت سارہ کو حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی گئی۔ اس وقت آپ کی عمر، حضرت سارہ کی عمر جو تھی وہ 90 سال تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر اس وقت 120 سال تھی۔ اسی وجہ سے حضرت سارہ نے اس وقت تعجب کا اظہار کیا تھا، لیکن قدرت خداوندی سے کچھ بھی بعید نہیں ہے۔ کعبہ کی تعمیر سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، یعنی ان ماں بیٹا کو، حضرت ہاجرہ کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بحکم الہی وہاں لائے جہاں اب حرم ہے، یعنی جہاں اب بیت اللہ شریف موجود ہے، اور ان کو کچھ پانی دے دیا، کچھ کھجوریں دے دیں۔ جب یہ سامان خورد و نوش ختم ہو گیا تو حضرت ہاجرہ نے بے چینی کے عالم میں صفا و مروہ کے درمیان 7 چکر لگائے۔ اتنے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کی رگڑ سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ آپ نے جب ابلتے ہوئے اس چشمے کو دیکھا اور پانی کو دیکھا تو اس کے گرد مٹی کی بنی بنا دی اور فرمایا زمزم، یعنی پانی کو کہا کہ تو رک جا۔ یہ کرامت ہے اور معجزہ ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، اور ان کی تکریم ہے کہ آپ کی ایڑیوں کی رگڑ سے وہ کیا ہے، وہ پانی کا چشمہ ابل پڑا۔ کچھ عرصہ بعد بنو جرہم کے کچھ لوگ ادھر سے گزرے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر پرندے ہیں، تو یہ نشانی تھی اس بات کی کہ یہاں پر پانی کے یا آبادی کے کچھ آثار ہیں۔ انہیں اس بات کا اندازہ ہوا تو پہاڑ پر چڑھ کر انہیں دیکھا تو انہیں ایک چشمہ نظر آیا، اور انہوں نے حضرت ہاجرہ سے وہاں رہنے کی اجازت طلب کی کہ اس مقام پر آپ کے ساتھ ہم رہیں گے، چشمے کی مالک آپ ہی رہیں گی، اور ہمیں بھی رہنے کی آپ اجازت عنایت فرما دیں۔ تو آپ نے اجازت عطا فرما دی، اور اس عظیم البرکت کے عظیم البرکت شہر کے پہلے مکین یہی لوگ تھے، یعنی حضرت ہاجرہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور بنو جرہم کے قبیلہ کے وہ لوگ۔ اس کے بعد حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سورۃ الصافات کی آیت نمبر 102 تا 105 کی روشنی میں یہ لکھا ہے کہ کس طرح ابراہیم علیہ السلام اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچا کر یہ قربانی قبول فرمائی۔ تو یہ مشہور واقعہ قرآن پاک میں بھی موجود ہے، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، آپ علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں، اور ضیاء النبی میں بھی یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک اور بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ ذبیح کون تھے، یعنی جن کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ ان کی قربانی اللہ کی راہ میں پیش کی جائے، وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے یا حضرت اسحاق علیہ السلام تھے۔ تو اس کے بارے میں حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دلائل سے یہ ثابت کیا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی ذبیح اللہ ہیں، نہ کہ حضرت اسحاق علیہ السلام۔ اس کی تفصیل ضیاء النبی جلد اول کے صفحہ نمبر 385 سے 399 تک موجود ہے۔ اگر ہم اس تفصیل میں جائیں گے تو وقت لگ جائے گا، لہذا احباب جو اس کا مطالعہ کرنا چاہیں وہ صفحہ نمبر 385 تا 399 385 سے 389 کا وہ مطالعہ کر لیں۔ آپ لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد مومن تھے یا مشرک، اس کا مدلل جواب ضیاء القرآن جلد اول سورۃ الانعام حاشیہ نمبر 94، اور ضیاء القرآن جلد دوم سورہ ابراہیم حاشیہ نمبر 54 اور ضیاء القرآن جلد سوم سورۃ الشعراء کے حاشیہ نمبر 114 میں یہ موجود ہے۔ تو یہ بھی ایک بحث ہے کہ کیونکہ قرآن پاک میں اب کا لفظ استعمال ہوا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو چچا تھا اس کے بارے میں اب کا، وہ چونکہ مشرک تھا، تو یہ بھی بحث ہے ایک کہ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد مشرک تھے یا کافر تھے۔ تو یہ بھی دلائل سے ثابت ہے کہ آپ مومن تھے، اور حضور نبی کریم علیہ السلام کے آباء و اجداد میں سارے کے سارے مومن تھے، کوئی مشرک اور بت پرست نہ تھا۔ تو حضور ضیاء الامت نے لکھا ہے کہ اس کا جواب ضیاء القرآن جلد اول سورۃ الانعام حاشیہ نمبر 94، ضیاء القرآن جلد دوم سورہ ابراہیم حاشیہ نمبر 54 یعنی 54، اور ضیاء القرآن جلد سوم سورۃ الشعراء کے حاشیہ نمبر 114 میں تفصیلاً آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا شجرہ نسب حضرت عدنان تک بیان کرتے، جیسا کہ میں نے شروع میں کہا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی یہیں تک شجرہ بیان کرتے اور فرماتے کہ اس سے اوپر کا ہمیں
علم نہیں ہے۔ الروض العنف جلد اول میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی بنو جرہم کی ایک خاتون سے ہوئی تھی۔ جیسے پہلے عرض کیا کہ وہ قبیلہ وہاں سے گزرا اور انہوں نے جب وہاں پر پانی دیکھا تو حضرت ہاجرہ سے وہاں پر رہنے کی اجازت طلب کی، تو وہیں وہ آباد ہو گئے اور اسی قبیلہ کی ایک خاتون سے آپ کی شادی ہوئی۔ یہاں پر بھی ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے جو آپ اکثر علماء سے سنتے رہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ آپ سے ملنے کے لیے تشریف لائے، آپ سے ملاقات نہ ہو سکی تو آپ کی جو بیوی تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وہ کوئی اچھے طریقے سے پیش نہ آئی، تو آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے یہ پیغام چھوڑ دیا کہ جب وہ آئیں تو انہیں کہنا کہ اپنے گھر کی دہلیز بدل لو۔ چنانچہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے تو انہوں نے وہ پیغام دے دیا آپ کی زوجہ نے، تو آپ نے اپنی زوجہ کو طلاق دے دی کہ اس سے مراد تم ہی ہو، گھر کی دہلیز سے مراد تم ہو، کیونکہ اس کے اخلاق اچھے نہ تھے۔ اور پھر آپ نے ایک اور خاتون سے، بنو جرہم ہی کی ایک اور خاتون سے شادی کی۔ پھر دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آپ کی ملاقات کے لیے آئے، آپ گھر میں موجود نہ تھے، لیکن اس خاتون نے، اس نیک بخت خاتون نے بڑی آؤ بکت کی اور بڑا اچھا برتاؤ کیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر پیغام دے دیا کہ اپنے خاوند سے کہنا کہ اپنے گھر کی اس دہلیز کو برقرار رکھے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام تک جب یہ پیغام پہنچا تو پھر آپ نے وہ اپنی شادی کو برقرار رکھا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام 2 مرتبہ تشریف لائے، اور تیسری مرتبہ آپ جب تشریف لائے تو آپ نے اپنے بیٹے، اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اور یہ دونوں باپ بیٹا نے بڑی مشقت سے، بڑی محنت سے اس گرمی کے صحرا میں وہاں پر جا کر گرمی کے ماحول میں وہ بڑی محنت سے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اور جب تعمیر مکمل ہو چکی تو باپ بیٹا نے وہاں پر مل کر دعائیں کیں، اور ان میں ایک بڑی معروف اور مشہور دعا ہے جس میں حضور نبی کریم علیہ السلام کی بعثت کی دعا کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دونوں نے مل کر ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، یہ والی آیت کریمہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ تو یہ پھر جب خانہ کعبہ تعمیر ہو چکا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ حج کے لیے اعلان کر دیں، حج کے لیے منادی کر دیں۔ چنانچہ آپ نے پتھر پر کھڑے ہو کر حج کا اعلان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اعلان کو تمام انسانوں تک پہنچا دیا، حتیٰ کہ جو لوگ ابھی مردوں کی پشتوں اور عورتوں کے رحموں میں تھے انہوں نے بھی اس اعلان کو سنا، اور جس نے لبیک اللہم کہا وہ حج کی سعادت حاصل کرے گا۔ یہ بھی تاریخ طبری میں موجود ہے۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر ہے جو حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ضیاء النبی میں فرمایا۔ اس میں سے اختصار کے ساتھ کچھ چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ اس کے بعد سیدنا اسماعیل علیہ السلام جن کو ذبیح اللہ کہا جاتا ہے ان کا ذکر خیر ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذکر خیر میں بھی اس کے ضمن میں آپ کا تذکارہ جمیل گزر چکا ہے۔ تو آپ کی دوسری زوجہ محترمہ السیدہ بنت مزاز زواد کے ساتھ ہے، السیدہ بنت مزاز تھیں جن سے آپ کے 12 بیٹے تولد ہوئے۔ آپ کی عمر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر جو ہے وہ 130 سال بتائی جاتی ہے، اور آپ امالیک اور قبائل یمن کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ ایک بیٹی بھی تھی حضرت اسحاق علیہ السلام جو آپ کے بھائی تھے، آپ نے ان کو یہ وصیت فرمائی کہ اپنے بیٹے کی شادی اس میری بیٹی سے کریں۔ آپ کے 2 فرزندوں حضرت نابت اور حضرت سے قیدر کی اولاد میں بڑی برکت ہوئی، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ان 2 بیٹوں کی اولاد میں بڑی برکت ہوئی۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے حضرت عدنان تک جتنی پشتیں ہیں ان کا ذکر کرنے سے حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اجتناب کیا ہے، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد حضرت عدنان تک جتنے لوگ آباء و اجداد میں شامل ہیں آپ نے ان کا تذکرہ نہیں کیا، کیونکہ ان کے بارے میں صحیح مستند روایات موجود نہیں ہیں۔ اور جس شجرہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا ہے اس کے صحیح ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اور وہ شجرہ جو ہے وہ حضرت عبداللہ آپ کے والد گرامی سے لے کر حضرت عدنان تک ہے۔ تو اب ہم نے ان 2 جلیل القدر پیغمبروں کا ذکر کیا، حضرت سیدنا خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کا، اور اس کے بعد ہم حضرت عدنان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اس تذکرے سے پہلے ایک اور اہم بات وہ جاننا بھی ضروری ہے کہ کثیر التعداد علماء کرام کی یہ رائے ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اصول، یعنی آپ کے تمام آبا
اور آپ کی تمام امہات اللہ تعالیٰ کی توحید کے قائل تھے۔ ٹھیک ہے، یہ آواز آ رہی ہے، یہ میوٹ کرا دینا کبھی، یہ آواز نہیں آنی چاہیے۔ یہ فرقان صاحب آواز آ رہی ہے، اس کو میوٹ کرا دیں۔ تو اب جو اہم مسئلہ ہے حضرت عدنان کے تذکرے سے پہلے، آپ کے ذکر خیر سے پہلے، کہ کثیر التعداد علماء کرام کی رائے ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اصول، آپ کے تمام آبا، آپ کی تمام امہات اللہ تعالیٰ کی توحید کے قائل تھے اور ملت حنفیہ کے احکام کو تسلیم کرتے تھے۔ آپ نے حضور جعل امت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کے متعلق دیگر علماء کی عبارات کے علاوہ احادیث بھی لکھی ہیں۔ یہاں پر آپ نے کافی احادیث لکھی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نکاح سے ظاہر ہوا ہوں، میں ناجائز طریقے سے ظاہر نہیں ہوا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اس وقت تک، یعنی تمام آباء میں صحیح نکاح سے آیا ہوں، جب کہ میرے والد اور والدہ نے مجھے جنا، مجھے زمانہ جاہلیت کی کسی غلط چیز نے نہیں چھوا۔ تو اس میں اگر کوئی مزید تحقیق چاہے تو جاؤ نبی کے جلد اول کے صفحہ نمبر 395 سے 399 تک آپ نے اس کے بارے میں کافی دلائل لکھی ہیں، احادیث و روایات آپ نے لکھی ہیں۔ تو یہ ایک نقطہ بنیادی بیان کرنے کے بعد حضرت عدنان کے تذکرے خیر کی طرف، ذکر خیر کی طرف ہم چلتے ہیں۔ تو حضرت عدنان کے والد کا نام اد یا ادد تھا، اد یا ادد۔ آپ اہل عرب کے مسلمہ سردار تھے، سارے اہل عرب آپ کو اپنا سردار مانتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو حضور کے باشندوں نے، حضور ایک علاقے کا نام ہے، تو وہاں کے باشندوں نے شہید کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے 2 انبیاء کو وحی کی کہ وہ بخت نصر کو عرب پر حملہ کرنے کا حکم دیں۔ اب اس کی جو تفصیل ہے اس حملے کی، یا آپ کے بیٹے حضرت معید کے تذکرے میں ہم پڑھیں گے۔ حضرت عدنان کے بیٹے حضرت معید کا جب ذکر خیر آئے گا تو اس میں ہم اس حملے کی تفصیلات مزید پڑھیں گے۔ علامہ احمد بن زینی کے مطابق عدنان پہلے شخص ہیں جنہوں نے بیت اللہ شریف کو غلاف پہنایا، اور یہ بھی مذکور ہے کہ آپ کا نام عدنان اس لیے مشہور ہوا کہ عدنان عدن سے ہے، جس کا معنی ہے قائم اور باقی رہنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شیاطین جن و انس کے شر سے بچانے کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے فرشتے مقرر کر دیے تھے، اس لیے یہ عدنان کے نام سے موسوم ہوئے۔ یہ السیرۃ النبویہ اور کے حوالے سے یہ چیز میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حوالہ دیا ہے۔ اس کے بعد آپ کے بیٹے حضرت معید کا تذکرہ ہے۔ ویسے تو میم عین دال اس کے اوپر کوئی اعراب نہیں لگا ہوا اور دیکھنے میں اس کو ماد پڑا جاتا ہے، لیکن جو اس کا معنی بیان کیا گیا ہے اس حوالے سے اس کا جو صحیح تلفظ ہے وہ معید ہی زیادہ مناسب ہے۔ یہ عدنان کے صاحبزادے تھے۔ بخت نصر نے جب قبائل عرب پر یلغار کی، کہ پہلے جیسے ذکر ہوا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو جب ان کی قوم نے شہید کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے 2 انبیاء کرام کو یہ وحی کی کہ بخت نصر کو کہیں کہ وہ ان کو سزا دینے کے لیے جو ہے وہ عرب پر حملہ کرے۔ تو یلغار کی تو وحی الہی کے مطابق حضرت ارمیاہ اور حضرت بلحیاء علیہم السلام، یہ دونوں اللہ کے نبی ہیں، ان کو حکم دیا گیا کہ وہ عدنان کے بیٹے معید کو وہاں سے نکالیں۔ یعنی باقی جو اہل عرب تھے ان پر تو حملہ ہوا، لیکن اللہ کے حکم سے حضرت معید کو وہاں سے نکالا گیا۔ اور تاریخ طبری کے یہ الفاظ ہیں، تم معید بن عدنان کو یہاں سے نکال لے جاؤ، کیونکہ ان کی نسل سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے والے ہیں، جن کو میں آخری زمانہ میں مبعوث فرماؤں گا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس نور محمدی کی اس طرح حفاظت فرمائی ہے۔ بخت نصر کی وفات کے بعد حضرت معید واپس مکہ تشریف لے آئے، کیونکہ انبیاء کو یہ حکم ہوا تھا کہ آپ کو وہاں سے لے جایا جائے اور آپ کی تربیت کی جائے۔ علامہ ماوردی کے مطابق پہلا شخص جس نے بنی اسماعیل کے شرف و مجد کی بنیاد رکھی اور اس کا قلعہ تعمیر کیا وہ معید ہی تھے۔ زینی دخلان کے مطابق آپ کو معید اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ بنی اسرائیل کے خلاف جنگ و جدال کے لیے ہر وقت تیار رکھتے تھے۔ تو اعدّ یعد اعداداً، پھر اس سے معید بن جاتا ہے تیار رہنے والا۔ تو یہ حضرت معید کا ذکر خیر ہے۔ اس کے بعد حضرت نزار، یہ حضور علیہ السلام کے آباء و اجداد میں ہیں۔ آپ حضرت معید کے فرزند تھے۔ جب آپ پیدا ہوئے تو آنکھوں میں نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم چمک رہا تھا۔
اور اس کی خوشی میں اونٹ ذبح کیے گئے اور امیر و غریب سب کو دعوت دی گئی۔ اور اتنا کچھ خرچ کرنے کے بعد آپ کے والد گرامی نے کہا ان ھذا کلہ نذر لحق ھذا المولود، جتنا میں نے صدقہ کیا ہے یہ اس فرزند کی برکت کے مقابلے میں بالکل قلیل ہے۔ تو نذر قلیل کو کہتے ہیں، اس لیے آپ نزار کے نام سے مشہور ہوئے۔ علامہ ماوردی کے مطابق آپ شاہی دربار میں تشریف لے جاتے تو بادشاہ خود ان کا احترام کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد جس ہستی کا ذکر خیر ہے وہ ہیں حضرت مدر۔ احمد بن زینی دہلان کے مطابق آپ کی وجہ تسمیہ یہ ہے، یعنی آپ کا نام مدر کیوں ہے؟ ندرت، یہ ندرت کا لفظ یہ تر و تازگی کے معنی میں آتا ہے، دعات کے ساتھ ہے۔ ندر اللہ، اللہ تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جو حدیث سنے اسے یاد کرے اور آگے پہنچا دے۔ تو اسی سے یہ مدر کا لفظ ہے کہ آپ کے حسن و جمال کی وجہ سے دل کو اپنا شدائی بنا لیتے تھے، کیونکہ آپ کے چہرے پر بھی نور مصطفی ذوفشاں تھا۔ آپ کے حکیمانہ اقوال میں سے ایک یہ ہے بہترین بلائی وہ ہے جو فوری کر دی جائے، یہ آپ کی حکمت بری باتوں میں سے ہے۔ آپ کی آواز بھی بہت خوبصورت تھی، یعنی ظاہری حسن و جمال کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو لحن داؤدی عطا فرمایا تھا، اور آپ نے خود ہی خوانی کا آغاز کیا، یعنی جس آواز کے ساتھ اونٹوں کو چلایا جاتا ہے اس کا آغاز بھی آپ سے ہوا۔ آپ 4 بھائی تھے اور چاروں ہی ذہانت و فطانت میں یکتا تھے۔ حضور جلال امت رحمۃ اللہ علیہ نے صفحہ نمبر 407 اور 8 پر ذہانت کا ایک واقعہ لکھا ہے۔ اگر اس کی تفصیل میں ہم جائیں گے تو وقت لگ جائے گا، تو جو احباب شوق رکھتے ہیں وہ وہاں سے صفحہ نمبر 407 اور 408 سے وہ واقعہ پڑھ لیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ مدر کو برا بلا نہ کہو، وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دین پر تھے، یہ السیرۃ النبویہ کے حوالے سے آپ نے لکھا ہے۔ اس کے بعد حضرت الیاس کا ذکر خیر آتا ہے۔ آپ کا لقب سید العشیرہ تھا، یعنی تمام قبیلے کے سردار، اور تمام امور کا فیصلہ جو تھا وہ آپ کے سامنے پیش کیا جاتا، امور فیصلے کے لیے آپ کے سامنے پیش کیے جاتے تھے۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ الیاس کو برا مت کہو، وہ مومن تھے، اور اہل عرب میں ان کی مثال ایسی تھی جیسے حضرت لقمان کے اپنی قوم میں اتنی شان والے تھے۔ اور آپ کے حکیمانہ اقوال میں سے ایک یہ ہے کہ جو خیر کو بوتا ہے وہ خوشی کی فصل کاٹتا ہے، اور جو برائی کو بوتا ہے وہ ندامت کی فصل کاٹتا ہے۔ یہ بڑا خوبصورت آپ کا یہ ارشاد ہے۔ اور آپ بھی بڑے حسین و جمیل تھے۔ ابن الزبیر کے مطابق حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں جب اخلاقی خرابیاں پیدا ہوئیں تو آپ کی وعظ و نصیحت سے وہ راہ راست پر آ گئے، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو انعام عطا فرمایا تھا۔ اس کے بعد نام آتا ہے حضرت مدرکہ کا۔ علامہ طبری کے مطابق آپ کا اصلی نام عمر تھا۔ یہ جو عربی سے آشنا لوگ ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، طالب علم ہیں، طالبات ہیں عربی کی، ان کو معلوم ہے کہ عمر کے بعد جب واو آئے گا تو اس کو ہم امر پڑھیں گے، عمرو نہیں پڑھیں گے، تو یہاں پر امر ہے۔ تو آپ کا نام عمر تھا، اور ان کی والدہ کا نام حندف تھا۔ حندف کے لقب سے آپ مشہور تھیں، اور بڑی صاحب کمال خاتون تھیں، اور اتنی صاحب کمال خاتون تھیں کہ ان کی اولاد کو باپ کی بجائے آپ کی طرف منسوب کیا جاتا تھا۔ اور آپ کو مدرکہ کہنے کی وجہ تسمیہ بھی صفحہ نمبر 409 پر لکھی ہوئی ہے، اس کے اوپر بھی ایک واقعہ ہے، اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں اور احباب خود اس کا مطالعہ کر لیں گے کہ آپ کو مدرکہ کیوں کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد حزیمہ آپ کا نام آتا ہے۔ حضرت حزیمہ کی والدہ کا نام سلمہ بنت اسلم تھا۔ محمد بن یوسف صالحی کے مطابق، یہ سیرت نگار ہیں، ان کے مطابق لوگوں پر ان کے انعامات کا شمار نہیں، فضائل و مکارم تیزی سے آپ کی ذات میں جمع ہو گئے تھے، اور آپ کی وفات بھی ملت ابراہیمی پر ہوئی۔ تو یہ حضرت حزیمہ کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد جو نام آتا ہے وہ ہے حضرت کنانہ کا۔ کنانہ ترکش کو کہا جاتا ہے جس میں تیر رکھے جاتے ہیں۔ جس طرح ترکش تیروں کو اپنے اندر چھپا لیتا ہے، یعنی جس میں سارے کے سارے تیر رکھے جاتے ہیں تو وہ ترکش تیروں کو چھپا لیتا ہے، اسی طرح انہوں نے بھی اپنی ساری قوم کو اپنے جود و کرم کے دامن میں چھپا لیا تھا۔ عامر الادوانی نے اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے آپ کے متعلق فرمایا کہ آپ نے اہل عرب سے کہا مکہ سے ایک نبی ظاہر ہونے کا وقت قریب آ گیا ہے، ان کا نام نامی احمد ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ کی پر ایمان کی دعوت دیں گے۔ ایک دن آپ کو خواب میں کہا گیا گھوڑے، اونٹ، تعمیرات اور دائمی عزت میں سے ایک چن لو، یہ آپ کو خواب میں یہ کہا گیا۔ آپ نے عرض کی اے رب یہ ساری نعمتیں مجھے عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کے طفیل قریش کو یہ ساری کی ساری نعمتیں عطا فرما دی۔ تو یہ ہیں حضرت کنانہ۔ اس کے بعد حضرت نضر کا نام آتا ہے۔ ان کا نام قیس تھا، ان کے چہرے کی دمک کی وجہ سے ان کا یہ نام مشہور ہو گیا۔
تو نضرہ جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ نضرہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تر و تازہ کر دینا، تو یہ اس وجہ سے کہ ان کے چہرے کی چمک دمک کی وجہ سے ان کا نام نضر تھا۔ ان کی والدہ اصل نام ان کا قیس تھا۔ ان کی والدہ کے بارے میں ایک غلط چیز مشہور ہو گئی کہ آپ کی جو والدہ ہیں وہ پہلے آپ کے دادا کی منقوعہ تھیں اور پھر آپ کے والد نے ان سے نکاح کیا، لیکن یہ بات درست نہیں ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ اس کے متعلق حضور جلال امت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے السیرۃ النبویہ کے حوالے سے ابو عثمان الجاحظ کا ایک اقتباس نقل کیا ہے، جس سے اس غلط فہمی کا ازالہ ہو جاتا ہے۔ جو اس کے علاوہ کچھ اور کہتا ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں شک کرتا ہے۔ اس کے بعد نام آتا ہے حضرت مالک کا۔ ان کی والدہ کا نام عاتقہ ہے، اور مورخین نے لکھا ہے کہ نضر بن کنانہ کی اولاد کو قریش کہا جاتا ہے۔ اس کی بہت سی وجوہات بھی بیان کی گئی ہیں کہ قریش کیوں کہا جاتا ہے، تو ان میں کافی وجوہات لکھی ہوئی ہیں، لیکن ان میں سے جو سب سے زیادہ درست معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ نضر لوگوں کی ضروریات کے بارے میں ان سے دریافت کرتے اور انہیں پورا بھی کیا کرتے تھے۔ آپ کی اولاد بھی حج کے موقع پر حاجیوں سے ان کی ضروریات پوچھتی اور انہیں پورا کرتی، اس لیے انہیں اس لقب سے نوازا گیا۔ تو تقریش کا معنی تفتیش، یہ عربی زبان میں عام استعمال ہوتا ہے، تو اسی سے پھر قریش بن گیا، کیونکہ لوگوں کی ضروریات کو پوچھنا، تفتیش کرنا، لوگوں کے حالات کو جاننا۔ اس کے بعد نام آتا ہے حضرت فہر بن مالک کا۔ تو حضرت فہر بن مالک کا آپ کی والدہ کا نام تھا جندلہ بنت عامر بن حارث۔ آپ کو جماع قریش کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے، اور جماع قریش کا مطلب ہے قریش کو جمع کرنے والے۔ حسان بن کلال نے یمنی قبائل کے ساتھ مکہ پر چڑھائی کی، ایک یمنی قبیلے کا فرد تھا حسان بن کلال، تو اس نے کیا کیا جی، مکہ پر چڑھائی کی۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ خانہ کعبہ کے پتھر اکھیڑ کر لے جائے اور یمن میں جا کر وہ خانہ کعبہ بنائے اور لوگ وہاں پر آ کر اس کا طواف کیا کریں۔ تو اس کے ساتھ جو مقابلہ کیا اہل عرب نے، اس کے سالار حضرت فہر بن مالک تھے، اور پھر وہ اس میں اس حسان کو شکست ہوئی۔ وہ 3 سال تک جنگی قیدی بنا رہا، پھر فدیہ دے کر اس نے جان چھڑائی اور واپس چلا گیا، لیکن راستے میں ہی وہ وفات پا گیا۔ اس کے بعد جو نام آتے ہیں وہ حضرت غالب اور حضرت لوئی کے نام ہیں۔ ان کی کنیت ابو تیم تھی اور ان کے بیٹے کا نام لوئی، ایک کا نام لوئی تھا۔ حضرت غالب کے ایک بیٹے کا نام لوئی اور دوسرے کا نام تیم تھا، اور اسی سے آپ ابو تیم آپ کی کنیت بنی، اور بنو تیم قبیلہ جو ہے اس کے جد اعلیٰ بھی حضرت تیم ہے۔ لوئی کی والدہ کا نام عاتقہ بنت یخلت تھا، اور قریش میں عاتقہ نام کی خواتین جن کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شجرہ میں آتا ہے، یہ پہلی عاتقہ ہیں۔ لوئی کو اللہ تعالیٰ نے حلم اور حکمت کی صفات سے نوازا تھا، آپ کے جملے ضرب الامثال بن جایا کرتے تھے۔ اس کے بعد نام آتا ہے حضرت کعب کا۔ آپ کی شخصیت بڑی ممتاز تھی۔ تو جن 2 شخصیات کو آپ نے بطور خاص ذکر کیا ہے اس نسب میں، وہ ایک حضرت کعب ہیں اور ایک حضرت قصی ہیں، ان کا تذکرہ آگے آئے گا۔ تو آپ کی شخصیت بڑی ممتاز تھی۔ ہر جمعہ کو آپ اپنے قبیلہ کو جمع کر کے خطبہ دیتے، اور ان کے خطبوں سے ان کے ایمان کی تصدیق ہوتی ہے۔ آپ ان کو اطاعت الہی کی تلقین کرتے، اچھی باتوں کا حکم دیتے، اور سب سے اہم بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی بشارت دیتے، اور انہیں تاکید کرتے کہ اگر انہیں وہ عہد نصیب ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، اور اس شوق کا بھی اظہار فرمایا کرتے کہ کاش انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو۔ حضور جلال امت رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا خطبہ عربی متن اور ترجمہ کے ساتھ صفحہ نمبر 417 سے 419 پر لکھا ہے۔ خطبے کے آخر میں آپ یہ شعر کہتے، اے کاش میں اس وقت موجود ہوتا جب کہ قبیلہ قریش حق کو نامراد کرنے کے لیے مصروف عمل ہوگا۔ تو یہ آپ کی خواہش ہوا کرتی تھی۔ ابن اسیر کے مطابق اہل عرب نے اپنی تاریخ کا آغاز ان کی وفات کے دن سے کیا ہے، یعنی اہل عرب نے جیسے اب ہجری سال چلتا ہے یا عیسوی سال چلتا ہے، تو اہل عرب نے اپنی تاریخ کا آغاز آپ ہی کی وفات کے دن سے کیا تھا، اور عام الفیل کے بعد اس واقعہ سے تاریخ کا آغاز ہوا۔ جب عام الفیل کا واقعہ ہوا تو پھر تاریخ کا آغاز عام الفیل کے واقعہ سے ہوا۔ آپ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب جو ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے، یعنی حضرت کعب وہ شخصیت ہے کہ جہاں پر آ کر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضرت عمر کا سلسلہ نسب مل جاتا ہے۔ اس کے بعد جو شخصیات ہیں وہ مرہ اور کلاب ہیں۔ ان کی کنیت ابو یکزا تھی حضرت مرہ کی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ چھٹے دادا ہیں، یعنی اگر ان کے نسب کو دیکھا جائے تو آپ کے یہ چھٹے دادا ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی یہ چھٹے دادا ہیں۔ اور
اور اس کے بعد آپ کا کنیت آپ کی جو تھی وہ ابو زہرہ تھی اور صحیح نام آپ کا حکیم تھا، بعض نے عروہ بتایا ہے۔ اور حضرت آمنہ سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا کے تیسرے دادا آپ تھے حضرت کلاب، اور یہاں آپ کے والدین کا نسب مل جاتا ہے۔ حضرت کلاب کی شخصیت پر آپ کے والدین یعنی حضرت عبداللہ کا اور حضرت آمنہ رضی اللہ عنہما کا نسب ملتا ہے، اور مشہور ہے کہ عربی مہینوں کے موجودہ نام انہوں نے تجویز کیے ہیں، یہ جو ہم عربی مہینوں کے نام محرم صفر لیتے ہیں۔ اس کے بعد شخصیت جو آتی ہے بڑی معتبر شخصیت ہے اور بڑی دانشور اور بڑے یہ اپنے قبیلے کے لیے بہت نمایاں شخصیت ہیں، حضرت قصی۔ آپ کا نام تھا زید، اور 400 عیسوی کے لگ بھگ آپ پیدا ہوئے۔ اپنی قوم کو جمعہ کے دن یہ جمع کر کے خطبہ دیتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت سناتے۔ اس وقت جمعہ کا نام تھا یوم العروبہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی انہیں دعوت دیتے، بت پرستی سے منع کرتے۔ اور آپ کو قصی کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ قصوۃ سے، اس کا معنی دور ہونا، اقصا، مسجد اقصا بھی اسی سے ہے۔ تو قصی اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کے والد کا جب انتقال ہو گیا تو آپ کی والدہ فاطمہ بنت سعد کے ساتھ ربیعہ بن حرام نے نکاح کر لیا۔ جب وہ اپنے وطن عذرا جو شام کی سرحد کے قریب ہے واپس جانے لگے تو زید کو بھی ساتھ لے لیا۔ حضرت قصی کا نام زید تھا، تو یہ اپنی والدہ کے ساتھ چلے گئے۔ تو کیونکہ آپ کا بچپن کا سارا زمانہ اپنے وطن سے دور گزرا ہے، اس لیے آپ کو قصی یعنی دور افتادہ کے نام سے آپ مشہور ہو گئے۔ مکہ میں جب واپس آئے تو آپ کی شادی خبیب بنت خلیل بن حبیشہ سے ہوئی۔ باپ کا نام خلیل بن حبیشہ تھا، جس خاتون کے ساتھ آپ کی شادی ہوئی ان کا نام خبی تھا اور والد کا نام خلیل تھا۔ خلیل بڑھاپے کی وجہ سے کعبہ کی تولیت یعنی اس کے جو انتظام و انسلام تھا وہ اس کا فریضہ سر انجام نہیں دے سکتے تھے، تو انہوں نے یہ ذمہ داری اپنی بیٹی حضرت خبی کو دے دی۔ انہوں نے کہا کہ میں تو نہ کعبہ کا دروازہ کھول سکتی ہوں نہ بند کر سکتی ہوں، تو انہوں نے اپنے ایک بیٹے ابو غبشان کو یہ دے دی۔ حضرت قصی نے شراب کے ایک مشکیزے اور سارنگی کے عوض کعبہ کی تولیت کا حق لے لیا۔ یہ بہت بڑا کارنامہ ہے حضرت قصی کا کہ جو اصل وارث تھے بنو اسماعیل وہ کعبہ کی تولیت سے محروم ہو چکے تھے، اور حضرت قصی نے پھر یہ اعزاز واپس لیا۔ تو جو ابو غبشان تھا جو وہ چونکہ بنو خزاع کے قبیلے سے تھا، تو بنو خزاع اس پر بڑے برافروختہ ہوئے، لڑائی ہوئی، جنگ ہوئی، لیکن فیصلہ نہ ہو سکا۔ عمر بن عوف کو سازش کر دیا گیا تو اس نے یہ فیصلہ حضرت قصی کے حق میں دیا، تو یوں کہانا کعبہ کی تولیت ان کے اصل وارثوں کو ملی۔ آپ نے قریش کے افراد جو سارے جزیرہ عرب میں بکھر کر رہ گئے تھے ان کو مکہ میں جمع کیا، اور کئی سو سال بعد بنو اسماعیل کو اپنے آبائی شہر میں آزادی اور عزت کی زندگی بسر کرنے اور کعبہ کی خدمت کا موقع نصیب ہوا۔ کعب بن لؤی کی اولاد میں آپ ہی وہ پہلے شخص ہیں جنہیں حکومت ملی۔ آپ اپنی قوم کے سردار تھے، تمام فیصلے آپ ہی کرتے تھے۔ حجابہ، رفادہ، سقایا، ندوہ اور اللواء یہ اعزازات آپ کی ذات میں جمع ہوئے۔ ان کی تفصیل یہ ہے کہ حجابہ کعبہ شریف کی خدمت کا منصب تھا، جس قبیلے کو یہ منصب ملتا اسے کعبہ شریف کی چابیاں دی جاتی، دروازہ کھولنا، بند کرنا، کعبہ میں رکھے جانے والی امانتوں کی حفاظت کرنا اسی کی یہ ذمہ داری ہوا کرتی تھی، اور یہ منصب حجابہ کا منصب یہ آپ نے ہی ایجاد کیا تھا۔ رفادہ سے مراد یہ ہے کہ ایام حج میں جو حاجی آتے ہیں ان کی ضیافت کا اہتمام کرنا، یہ رفادہ کہلاتا ہے۔ اس مقصد کے لیے آپ نے اپنی قوم کو ترغیب دی اور ایک فنڈ بھی قائم کیا۔ رفادہ کا نظام خلافت عباسیہ کے دور تک جاری رہا اور خلافت عباسیہ کے بعد یہ ختم ہو گیا۔ سقایا یہ حاجیوں کو پانی پلانے کا منصب تھا، پانی کے ذخائر جمع کر کے ان میں کشمش ملاتے جس سے پانی میٹھا ہو جاتا اور حاجیوں کو یہ پانی پلایا کرتے تھے۔ ندوہ کیا ہے؟ جیسے مجلس شورا ہوتی ہے، دار الندوہ ایک وسیع عمارت تھی جس کا دروازہ حرم شریف میں کھلتا تھا۔ اہل مکہ کے نمائندے جمع ہوتے اور سیاسی، معاشی اور عمرانی مسائل حل کرتے۔ سماجی تقریبات بھی یہیں منعقد ہوتی، مثلا نکاح وغیرہ، اور جب کوئی لڑکی جوان ہو جاتی، بلوغت کی عمر پر پہنچتی تو اسے وہاں پر بلا کر دوپٹہ اڑا دیا جاتا کہ اب یہ جوان ہو گئی ہے۔ یہ عمارت حضرت قصی نے تعمیر کروائی۔ آپ نے اسے اپنے بیٹے عبدالدار کے حوالے کر دیا۔ اس کی اولاد کے بعد حکیم بن حزام کی ملکی میں آئی، انہوں نے پھر اسے 1,00,000 درہم میں فروخت کر دیا۔ اللواء سے وزارت دفاع کا منصب اسے کہا جا سکتا ہے۔ اللواء کا معنی ہوتا ہے جھنڈا، تو اسے وزارت دفاع کا منصب اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ جب کوئی خطرہ درپیش ہوتا تو قومی علم جو جھنڈا ہوتا ہے اس کا جو علم بردار تھا وہ ایک وسیع میدان میں جھنڈا گاڑ دیتا تھا، جس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اہل وطن جو خطرہ درپیش ہے اس کا تدارک کرنے کے لیے سارے جمع ہو جاؤ۔ تو یہ بھی آپ نے ایجاد کیا تھا۔ تو یہ وہ خدمات ہیں قومی معاشرتی جو حضرت قصی کی دانش وری کی دلالت کرتی ہیں۔
اور عرب کے مادر پیر آزاد معاشرہ میں ان اداروں کا قیام آپ کی دانش مندی کا ثبوت ہے۔ آپ نے خانہ کعبہ کی عمارت گرا کر اسے دوبارہ تعمیر کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد ان کے صاحبزادے نابد کے عہد اقتدار میں ان کے بھائیوں اور ان کی اولاد نے ان کی کثیر تعداد قبیلہ کی شکل اختیار کر لی۔ آپ کی وفات کے بعد مزاج بن عمر جرہمی نے بیت اللہ شریف کی تولیت پر قبضہ کر لی۔ آپ کو شروع میں آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو شادی تھی وہ بنو جرہم میں ہوئی تھی، تو آپ جب فوت ہوئے تو بنو جرہم کے لوگوں نے وہ کیا کیا، اس پر قبضہ کر لیا، خانہ کعبہ کی تولیت انہیں مل گئی۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان نے پھر ان کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی، کیونکہ وہ ایک تو ان کا ننیالی خاندان تھا، دوسرا وہ حرم شریف کی حرمت کی وجہ سے انہوں نے جنگ کرنا مناسب نہ سمجھا۔ پھر وقت گزرا گیا تو بنو جرہم کی عادات بگڑ گئیں، جو زائرین کعبہ آتے ان کے مال کو لوٹ لیتے، نذرانے خود ہڑپ کر جاتے، امانتوں میں خیانت کرتے۔ ایک دوسرا قبیلہ بنو خزاعہ تھا، ان سے یہ برداشت نہ ہو سکا، انہوں نے بنو جرہم کے ساتھ جنگ کی، اور بنو جرہم چونکہ اپنی عادات بگاڑ چکے تھے لہذا جنگ وہ ہار گئے، اور اس طرح وہ اپنے اس منصب سے ہاتھ دھو بیٹھے اور ان کو وہاں سے جلا وطن کر دیا گیا اور وہ یمن جانے پر مجبور ہو گئے۔ کعبہ شریف کی تولیت کے اصل حقدار تو بنو اسماعیل ہی تھے۔ آخرکار قصی نے بنو خزاعہ کا تختہ الٹ کر اپنا کھویا ہوا حق واپس لیا۔ یہ حضرت قصی کا بہت بڑا کارنامہ ہے کہ صدیوں بعد آپ نے وہ حق واپس لیا جو آپ کا اصل حق آپ کی قوم کا اور آپ کے خاندان کا تھا۔ آپ کے 4 فرزند تھے۔ ایک قول کے مطابق آپ نے یہ مناصب جتنے اوپر بیان میں حجابہ، رفادہ، سقایا، یہ اپنے بیٹے عبدالدار کو دے دیے تھے، لیکن دوسری روایت کے مطابق آپ نے یہ مناصب اپنے بیٹوں میں تقسیم کر دیے تھے، اور یہی قرین قیاس ہے کہ آپ جیسا زیرک انسان اس طرح کی بے انصافی نہیں کر سکتا کہ ایک بیٹے کو سارے مناصب دے دے۔ آپ کو جیہون میں دفن کیا گیا، اور آپ کی حکیمانہ اقوال میں سے چند یہ ہیں: جس نے کسی سفلہ مزاج اور کمینہ خصلت آدمی کا احترام کیا وہ گویا اس کی کمینگی میں حصہ دار ہے۔ یہ آپ کا بڑا حکیمانہ قول ہے۔ جو شخص کسی کبھی چیز کو مستحسن سمجھتا ہے اس کبھی چیز کے حوالے اسے کر دیا جاتا ہے۔ عزت و تکریم سے جس کی اصلاح نہیں ہوتی، ذلت و رسوائی سے اس کی اصلاح کی جاتی ہے۔ اس کے بعد جو آج کے ہمارے اس درس کے آخری فرد جن کا ہمیں ذکر خیر مقصود ہے وہ ہیں حضرت عبد مناف۔ آپ کا نام مغیرہ تھا، آپ کے حسن و جمال کی وجہ سے آپ کو قمر البطحاء کہا جاتا تھا۔ تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے آباء و اجداد کا تذکرہ جب ہوتا ہے، ذکر خیر ہوتا ہے، تو اکثر میں آپ نے یہ پڑھا ہے کہ ان کا حسن و جمال، ان کی ان کا زیرک ہونا، ان کی دانائی، ان کی دانشوری کا تذکرہ ملتا ہے۔ یہ سارے کا سارا نور محمدی کا فیض تھا۔ اور آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جو گزشتہ لوگوں کے آپ نے حالات پڑھے ہیں وہ اپنی قوم میں کیا کارنامے سر انجام دیتے تھے، اور انہوں نے کس طرح دنیا میں تباہی مچائی ہوئی تھی، اور گمراہی اور جہالت کا بازار گرم تھا۔ اور اسی دور میں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے قبل کا دور ہے، جن خوش نصیب افراد میں نور محمدی جلوہ گر تھا وہ اپنی قوم کے لیے کتنے مفید تھے اور کس طرح ان کے احسانات تھے۔ تو آپ کو قمر البطحاء کہا جاتا تھا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہیں ایک پتھر ملا جس پر لکھا تھا: میں مغیرہ بن قصی ہوں، میں قریش کو وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہا کریں اور اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ آپ بدھوں سے بغض رکھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ان کے چہرے پر چمکتا تھا۔ آپ اپنی سخاوت اور غیر معمولی سیاسی فہم و فراست کی وجہ سے اپنے والد کے بعد اپنی قوم کے سردار مقرر ہوئے۔ علامہ سہیلی نے عبد مناف کی وجہ تسمیہ لکھی ہے، یعنی آپ کو عبد مناف کیوں کہا جاتا ہے؟ تو مناف کا جو لفظ ہے یہ انافا یونیفو سے نکلا ہے، جس کا معنی ہے بلند و بالا ہونا، کیونکہ آپ اپنے خصائل و مکارم کے باعث اپنے ہم اثروں سے عرفہ و اعلیٰ اور بلند و بالا تھے، اس لیے آپ کو عبد مناف کہا جاتا ہے۔ تو حضرت عبد مناف تک آج کا جو ہمارا درس تھا اس میں ان تک ذکر خیر آباء و اجداد کا، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے آباء و اجداد کا وہ ہمارے مقصود تھا، اور یہی صفحات تھے جو میرے ذمہ لگائے گئے تھے۔ میں نے کوشش کی ہے کہ اختصار کے ساتھ ضیاء النبی شریف میں سے یہ میں آپ کے سامنے ذکر خیر کر سکوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے اس کو سماعت فرمایا ہوگا اور اپنے پیارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد کی عظمت سے آپ آگاہ ہوئے ہوں گے کہ وہ جو زمانہ جاہلیت کہلاتا ہے، جہاں پر متمدن قومیں گمراہی کا شکار تھیں، وہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آباء و اجداد اس نور محمدی کی جلوہ گری کی وجہ سے کس قدر عظیم لوگ تھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔